اہل مغرب اور دنیا جو قانون بتا رہی ہے وہ صرف سیلفش رائٹس بتا رہی ہے. ہر ایک کو اپنے حق کا پتہ ہونا چاہیے. ایوری ون شوڈ نو دیئر رائٹس. ہر بندے کو اپنا حق. اس بات کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے کہ بندہ جس ملک میں رہتا ہے ایز اے سٹیزن ہے, ایز اے نیشنلٹی ہولڈر ہے, یا ایز اے ورکر ہے, یا ایز اے آفیسر ہے, یا ایز اے امپلائیز ہے, کوئی چیز بھی ہے, اسے اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے حقوق اپنی ریاست سے, اپنے ارد گرد ماحول سے, اپنے ڈپارٹمنٹ سے کیسے لوں گا. ہمیں صرف اور صرف یہ سکھایا جاتا ہے. لیکن اسلام یہ تعریف نہیں کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کے حق کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر دوسرے کے کیا حقوق ہیں, بس یہ پتہ ہونا چاہیے. ایوری ون شوڈ ٹو نو رائٹس آف ادرز. ہر بندے کو دوسرے کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کے کیا حقوق ہیں. اور اگر اسلام سے پوچھیں کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے, تو اسلام یہ تعریف کرے گا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو مسلمان کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور مومن کی کیا تعریف کی؟ کہا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے مال و جان کو اس سے محفوظ سمجھیں کہ یہ بندہ ہے, اس سے ہمارے مال کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, ہماری جان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ اسلام نے تعریف کی ہے کہ آپ دوسرے کو اس کا حق دے دیں, آپ کے حقوق خود بخود لوٹ آئیں گے. صرف یہاں مائنڈ کو چینج کرنا ہے کہ آپ جب دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو آپ کے حقوق آپ کو خود بخود ملیں گے. اور جو آج کا دور میں, آج مادیت کے دور میں اہل مغرب نے جو تعریف کی ہے کہ ہر بندے کو اپنا حق پتہ ہو, اس میں عام طور پر دوسرے کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اب اس کی مثال ہے, اب ایک بندے کو پتہ ہے بطور خامد کے, اسے پتہ ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں بیوی پر. وہ کپڑے دھوئے گی, وہ اس کے لیے کھانا بنائے گی, وہ سارے کام اس کے گھر کے کرے گی. اس کو کوئی غرض نہیں کہ اس کے مجھ پر کیا حقوق ہے, اس کو کوئی غرض نہیں. یہ اپنے حق لے رہا ہے, اب دوسرے کے حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. ایک آفیسر ہے, اسے چاہیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میرے آگے جو ملازم ہیں کلاس 4 ہیں وہ مجھے پروٹوکول دے, میرے سارے کام کریں. اب ان کے کیا حقوق ہے اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ اہل مغرب اور دنیا جو قانون بتا رہی ہے وہ صرف سیلفش رائٹس بتا رہی ہے کہ بھائی بس آپ اپنے حقوق کو جانیں, چاہے آپ دوسرے کے حقوق کو قربان کر دیں, دوسرے کے لیے مسائل پیدا کریں, دوسرا آپ کے ظلم کا شکار ہو جائے, بس آپ اپنے حق لے لیں. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, آپ کے حقوق خود بخود آپ کی طرف لوٹتے چلے آئیں گے. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ وہ خرچ کریں دوسروں پر جس کو آپ نہ پسند کریں. کہ آپ اعلیٰ چیز دوسروں پر خرچ کریں, یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتے ہیں. اور یہی تو حقوق ہیں, اور یہی اسلام نے دوسروں کے حقوق بتائے ہیں. اب ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ بتائے. امانت دیے تو فرمایا ادوا الامانات الی اہلھا. اگر آپ کے پاس امانت ہے تو امانت ان کے اہل والوں کو لوٹا دو. اگر گھر میں گھر والی ہے تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا. آپ ان کا مہر ان کو پورا پورا ادا کر دو. یہ کیونکہ اس کا حق ہے. میراث کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وارث کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دو. تو اسلام نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے, اور یہی اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے, اور یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے.